वेलकम बैक। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। अपडेट करें आपको अहम खबर से। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। अहम पेशरफ्त हुई है पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। इस मंसूबे की पेशरफ्त यह है कि काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से मुआहिदा किया था और ये पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। काबीना ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दी। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर होगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। बानी पीटीआई की जानिब से खत लिखने पर आईएमएफ का रद्दअमल सामने आ गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ जूली कॉजेक से मीडिया ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया, बानी पीटीआई के आईएमएफ को खत पर क्या कहेंगी? जूली ने जवाब दिया, खत लिखना सियासी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं दे सकती। आईएमएफ पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए, मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। Forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. During the period of the caretaker government, the authorities have maintained economic stability. This has been done through strict adherence to fiscal targets while also protecting the social safety net. It has been done by maintaining a tight monetary policy stance to control inflation and to continue to build up foreign exchange reserves. Leave it at any comment on Iran Council later, by any chance? So I'm not going to comment on ongoing political developments. So I'll leave it. I don't have anything else to add to what I just said. बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में अरकान से कहा, करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। ऐसा काम ना हो जिससे पार्टी और उनका नुकसान हो। आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। आपका ओथ हो जाएगा। नवीद एंथनी साहब डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली, इस दफा अवैस शाह साहब संभालेगा। आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा। वजीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। आप सबका जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा वो हमारे सैलाब मुतासरीन से जो हमने वादे की पूरे करना है। सेंचुरी का मार्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में क्रॉस किया है। ये तारीखी कामयाबी है। बाकी सूबों के मुकाबले में माजी में भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। आपका मुकाबला होगा पंजाब से, वफाकी हुकूमत से भी होगा। सिंध में इस बार वजारत किस किस के हिस्से में आएगी? नाम आना शुरू हो गया। कौन कौन से वजीर बनेंगे जानते हैं संजय साधवानी से। संजय बताएगा कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, सिंध काबीना को 2 मरहलों में उसके वजीर हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में जो वज़रा हलफ उठाएंगे उनमें सर फहरिस्त नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुकेश चावला शामिल होंगे। सिंध काबीना में हलफ उठाने वालों में सरदार शाह, ज़ियाल अंजार, सईद गनी और जाम खान शोरो भी शामिल होंगे। सिंध काबीना में इम्तियाज शेख, मोहम्मद बख्श मेहर, अजरा पीचो को भी कलमदान मिलेंगे। सिंध काबीना में 2 मरहले पर वज़रा हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में जो वजीर हलफ उठाएंगे जो जिनको सिंध के मुख्तलिफ इजलास से सेलेक्ट किया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी इनके कुछ दिनों में इंटरव्यू करेंगे, जिसके बाद अगले हफ्ते ये वज़रा अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस सिंध में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इनमें तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो पहले भी वजीर बनते रहे हैं। नया नाम कौन सा है संजय? देखें, मोहम्मद बख्श मेहर को जो है वजारत दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा मरहला होगा उसमें नए वज़रा को शामिल किया जाएगा। इम्कान ये है कि सेनेट इलेक्शन के बाद सिंध में दूसरे मरहले में वज़रा जो ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कल किया जाएगा। मलिक अहमद खान स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार हैं। दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत
سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. آپ سب کو مبارک. پنجاب اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. مریم نواز، مریم اورنگزیب سمیت ایوان میں موجود 310 ارکان سے سبطین خان نے حلف لیا. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا. نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. نو منتخب ارکان اسمبلی ہفتے کو خفیہ رائے شماری کے ذریعے ایوان کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر چنیں گے. کل بروز ہفتہ 24 فروری 2024 کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. یہ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا. ایوان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی سمیت اتحادی جماعتوں کو 215 ارکان کی حمایت حاصل ہے. سنی اتحاد کونسل کے پاس پنجاب میں 100 کے قریب نشستیں ہیں. لیگی رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں جو گروہ صرف تباہی چاہتا ہو اس سے بات نہیں ہو سکتی. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام میں ایک جو شیر لانے کے مطابق بات چیت اس سے کی جاتی ہے جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے احمد خان اسپیکر جبکہ معین ریاض قریشی ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ملک احمد خان بھچر، ڈپٹی اسپیکر کے لیے معین ریاض ہمارے امیدوار ہوں گے. جب ہماری چھینی ہوئی سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی تحریک انصاف اس صوبے میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی حکومت بنائے گی. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. مریم نواز مسلم لیگ نون اور میاں اسلم اقبال سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سابق کمشنر راولپنڈی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے تمام الزامات جھوٹ قرار دے دیے. اس بارے میں مزید بات کریں گے. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں. زاہد بتائیے گا اس بارے میں. الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تیار کر لی گئی اور کمیشن کو یہ رپورٹ پیش بھی کر دی گئی اور الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے سابق کمشنر کے الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے. جبکہ انکوائری کمیٹی نے لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کرمنل کارروائی کی سفارش کی ہے. ذرائع نے یہ بتایا کہ انکوائری کمیٹی نے بیانات کی روشنی میں کمیشن کو سفارشات بھی دی جس میں انکوائری کمیٹی نے لیاقت چٹھا کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کر دی ہے. اور یہ کہ انکوائری کمیٹی نے کہا ہے کہ لیاقت چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن یا کرمنل کارروائی کی جائے کیونکہ لیاقت چٹھا نے تسلیم کیا ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بیان دیا. جبکہ لیاقت چٹھا نے انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان پر معافی بھی مانگی ہے. رپورٹ کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ سابق کمشنر کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں اور اس رپورٹ کے ساتھ سابق کمشنر راولپنڈی کا بیان منسلک کیا گیا ہے. 6 ڈی آر اوز اور قومی صوبائی اسمبلیوں کے جو ریٹرننگ افسران آر اوز ہیں ان کے بیانات بھی کلپ کیے گئے ہیں. جی تو ایک تو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ان کے خلاف کی جائے یا پھر کرمنل کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اب الیکشن کمیشن اس پر غور کرے گا اور اس پر فیصلہ کرے گا کہ اس پر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے. توہین الیکشن کمیشن کے تحت ان کے زاہد جن کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے ساری یہ گفتگو کی تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ یہ تو چیزیں اس وقت معلوم ہو سکیں گی جب الیکشن کمیشن کا اس پر کوئی تحریری فیصلہ سامنے آئے. تاہم کمیٹی نے جو ان کے خلاف سفارش کی ہے وہ کہا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے تحت یا کرمنل کارروائی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بہت شکریہ زاہد مشوانی. قومی اسمبلی کے نومنتخب ارکان کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. نومنتخب ارکان ایوان میں کون کون سے ملکی اور عوامی مسائل اٹھائیں گے یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے فاطمہ بطول کی رپورٹ میں. منتخب اراکین قومی اسمبلی کی رجسٹریشن کا عمل پارلیمنٹ میں جاری ہے. نئے منتخب اراکین کس سوچ سے پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی سے. میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی
سب سے پہلے اس قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھوں. خوشی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی احساس ہو رہا ہے. اگر کراچی کے عوام نے، پاکستان کے عوام نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، MKM پر اعتبار اور اعتماد کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر کام کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو بہتر سے بہتر بنائیں. اس ملک کے لیے کام کریں، انتقام چھوڑ دیں اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. نو منتخب ارکان قومی اسمبلی ایوان کا حصہ بننے پر نہال ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی کاوشیں ملک کی ترقی اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہوں گی. کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ فاطمہ بطول، AY نیوز اسلام آباد. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. دوران سماعت اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب نے موقف اپنایا. مبارک ثانی کیس فیصلے کے پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں. آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت مذہبی آزادی لامحدود نہیں. وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے، جب آرٹیکل 20 کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں. آرٹیکل 20 کے مطابق مذہبی آزادی پبلک آرڈر اور اخلاقیات سے مشروط ہے. نظر ثانی میں وضاحت کے لیے نوٹس کرنا پڑے گا. اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا آئین کی تشریح کا نقطہ ہے، نوٹس کی ویسے کوئی ضرورت نہیں. جسٹس سعادت عرفان نے ریمارکس دیے، نظر ثانی پر نوٹس کرنا پڑے گا. عدالت نے پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر 26 فروری کا نوٹس کر دیا. سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس کے خلاف مہم کی مذمت کر دی. اعلامیے میں کہا زیر بحث فیصلہ مکمل آئین کی دفاعت، متعلقہ قوانین اور اسلامی احکامات سے ہم آہنگ ہے. فیصلے پر غور کیے بغیر الزامات لگانا اشتعال انگیز ہے. سیاسی ایجنڈے کو انصاف، مذہبی رواداری کے اصولوں کو زیر کرنے کی اجازت نہ دی جائے. سیکیورٹی ادارے عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے. کوئی بدنیتی پر مبنی الزام لگانے کی جرات نہ کرے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے کورنگی میں 13 سالہ لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. ماں گھر سے باہر تھی، واپس آئی تو بچی کی لاش لٹکی ہوئی ملی. پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم میں بچی سے زیادتی کی تصدیق کر دی. متاثرہ خاندان محلے میں 6 ماہ پہلے ہی آیا تھا. ثنا 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی. پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ لاش لے کر نوشہر و فیروز روانہ ہو گئے. اسلام آباد کے کپتان شاداب خان کا DRS پر اعتراض درست ثابت ہو گیا. ریلی روسو کے LBW کو امپائرز ریویو پر ناٹ آؤٹ قرار دیا گیا تھا. شاداب خان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ DRS نے غلط گیند دکھائی تھی. ہاکائی نے غلطی کا اعتراف کر لیا اور اسے انسانی غلطی قرار دیا. علیم ڈار نے آؤٹ کیا تھا. روسو DRS پر ناٹ آؤٹ قرار پائے. میچ میں کوئٹہ نے اسلام آباد کو شکست دی تھی. روسو میچ کے بہترین کھلاڑی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AY نیوز.